کیا اسلام ایک جدید مذہب ہے؟ کیا یہ دعویٰ درست ہے کہ 1400 سال قبل عرب میں اسلام کی ابتدا ہوئی؟ دنیا کی تخلیق سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تک کیا اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ کیا خالق یعنی کریٹر اپنی مخلوق یعنی کریشن سے اس قدر بے پرواہ تھا کہ ایک طویل مدت تک انسان کو اس نے ہدایت سے محروم رکھا؟ تو آئیے ان سوالوں اور خدشات کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں جب اس کائنات کے خالق نے پوری انسانیت کے لیے اپنا آخری ہدایت نامہ بھیجا، جسے دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کتاب مستند اور سچی ہے، اور اس کا سچا پن ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ جب یہ عرش سے فرش کی طرف بھیجی جا رہی تھی تبھی اس نے ایک چیلنج پوری دنیا کے اہلیان علم کے سامنے رکھا کہ اس کتاب میں اگر کوئی شک ہے، کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے تو وہ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ اے اہل خرد و دانش، تم کو اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی لگتی ہے تو سبھی اہل زبان مل کر بیٹھو اور اس کی جیسی ایک آیت، ایک سورہ یا 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم سب مل کر بھی اس جیسا کچھ تخلیق نہیں کر سکتے۔ اتنی صدیاں بیت گئیں، اتنے زمانے بدلے، لیکن ابھی تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہ لا سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور ہر شک، عیب، جھوٹ اور فریب سے پاک الہی پیغام یعنی ڈیوائن میسج ہے۔ یہی کتاب ہمیں اسلام کی تاریخ اور اسلام کی عمر بتاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق اس دنیا میں اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں صدیاں قبل اس پوری کائنات کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ انسان کی تخلیق سے قبل یہ پوری کائنات وجود میں لائی گئی تھی۔ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں۔ چاند، تارے، آفتاب اور باقی نظام شمسی سب ایک زبردست قانون کے پابند ہیں، جس کے خلاف وہ بال برابر بھی جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین ایک خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرہ فرق نہیں آتا۔ پانی، ہوا، روشنی، حرارت سب ایک نظام کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، اسے تکوینی قانون کہتے ہیں، جو کہ ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ پوری کائنات اسی خالق کے بنائے ہوئے نظام کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے معنی ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ زمین کی تختی پر خالق کائنات کا قلم طرح طرح کے نقوش کھینچ رہا تھا، اور زمانے کے پردے پر حکم کن زیست کو حرکت دے ہی رہا تھا، جب صدیوں بعد انسان کی صورت میں اللہ نے ایک شاہکار مخلوق بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نئی خلقت کا مقصد کیا تھا اور کن عناصر سے وہ وجود میں آیا، اس پر غور کرتے ہیں۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح انسان بھی زمین پر لڑائی، جھگڑا اور فساد کریں گے۔ فرشتوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے اللہ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ کا اذن ہوا اور زمین میں موجود گیلی مٹی کے ذرے جمع ہوئے۔ مٹی کے ان ذرات سے ایک قالب تیار ہوا۔ اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کو اس کے تکبر اور حسد نے اللہ کی قربت سے دور کیا، تو وہ انسان کا دشمن بن بیٹھا۔ آدم اور حوا علیہم السلام کو
امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تو شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کی کمٹمنٹ پر عمل کرنے کی ابتدا کی اور آدم اور حوا علیہم السلام کو وہ پھل چکھوایا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا۔ یہاں سے حق اور باطل، اسلام اور کفر، توحید اور شرک کی جنگ کا آغاز ہوا۔ آدم اور حوا اپنی غلطی پر نادم ہوئے، دونوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی باغ میں آدم اور حوا کی ندامت دیکھ کر ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ شیطان اور انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ شیطان کو اپنی سرکشی کی وجہ سے کفر اور گمراہی ملی اور آدم اور حوا علیہم السلام کو اسلام اور ہدایت کا نور۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اس پوری کائنات کی، اور شعوری طور پر جب پہلا انسان تخلیق ہوا وہ اسلام کی روشنی لے کر ہی اس دنیا میں لایا گیا تھا۔ خالق کائنات نے سب سے پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام ہی کو بنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو اسلام سے روشناس کریں، یعنی انہیں بتائیں کہ تمہارا اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی کی تم عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی حاجات طلب کرو، اسی کی مرضی کے مطابق دنیا میں راست روی اور انصاف کی زندگی بسر کرو۔ جوں جوں زمانہ آگے بڑھنے لگا برائیاں بھی سر اٹھانے لگ گئیں۔ ابلیس شروع دن سے ہی سیدھے راستے پر گھات لگائے بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ کفر اور شرک عام ہونے لگا۔ کسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو معبود بنایا، کسی نے درختوں، جانوروں، کوہساروں کی پرستی شروع کی، کسی نے خیال کیا کہ ہوا، پانی اور آگ کے خدا الگ الگ ہیں، تو کسی نے بیماری، تندرستی اور قدرت کی دوسری نعمتوں کے مختلف خدا تراشے۔ اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر جہالت اور شرک کی مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں، جن سے 20 مذاہب نکل آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل چکی تھی، مختلف قومیں بن گئی تھیں۔ اب اللہ نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، جو لوگوں کو اسی اسلام کی تعلیم دینے لگے جس کی تعلیم ان کے بابا آدم علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ لیکن کئی زمانے اور صدیاں گزرنے کے نتیجے میں اور شیطانی کارستانیوں کے سبب وہ تعلیم دفن ہو چکی تھی۔ آدم اور حوا علیہم السلام سے جو نسل چلائی گئی وہ بے شمار صدیوں کا سفر طے کرتے کرتے تمام روئے زمین پر چھا گئی۔ تمام قوموں کی مذہبی اور تاریخی روایات متفق ہیں کہ انسانوں کی ابتدا ایک ہی انسان سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے اپنے نمائندے منتخب کیے جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اسلام کی تشہیر اور تبلیغ کی۔ ان انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں ایک اللہ کی پرستش سکھائی، شرک اور بت پرستی سے روکا، جاہلانہ رسموں کو توڑا اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے اللہ کے قوانین انہیں بتائے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ یہ بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کچھ ہستیوں کو منتخب کیا۔ اس میں حکمت بھی تھی اور شریعت بھی۔ شریعت ہر قوم کی ضرورتوں کے لحاظ سے اترتی رہی، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کے احکام بہت حد تک ایک واضح سنت کی صورت اختیار کر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جانے کا مرحلہ آیا تو تورات نازل ہوئی اور اجتماعی زندگی سے متعلق شریعت کے احکام بھی اترے۔ اس کے بعد 2 کتابیں زبور اور انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ ان میں اللہ نے انسانوں کو وہ باتیں بتائیں جو تورات میں نہیں بتائی تھیں۔ پھر جب ان سابقہ کتابوں کا متن یعنی ٹیکسٹ اپنی اصل زبان میں باقی نہیں رہا اور علماء بنی اسرائیل، احبار اور رہبان نے ان میں تحریف یعنی ملاوٹ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور انہیں آخری اور ابدی شریعت قرآن کی صورت میں دے کر گزشتہ شریعتیں منسوخ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری، اس شریعت کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کے محافظ بنا کر، اس لیے تم ان اہل کتاب کے درمیان اس ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی ہے۔ ہندوستان، چین، عراق، ایران، مصر، افریقہ، یورپ، غرض دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہ آیا ہو۔ ان سب کا مذہب ایک ہی تھا، وہی مذہب جس کی مقبولیت کا اعلان اللہ کی آخری کتاب نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ البتہ ہر دور میں تعلیم کے طریقے اور زندگی کے قوانین ذرا مختلف تھے۔ تہذیب اور تمدن، علم اور عقل کے لحاظ سے جب قومیں ابتدائی درجے میں تھیں تو انہیں سادہ تعلیم اور سادہ شریعت دی گئی۔ جیسے جیسے قومیں ترقی کر کے مہذب اور متمدن ہوئیں، تعلیم اور شریعت کو بھی وسیع کر دیا گیا۔ اسلام عام معنی میں یعنی بنیادی عقائد کے اعتبار سے آغاز بشر سے ہے، یعنی اس دنیا کی شروعات ایک انسان سے ہوئی ہے۔ یہ بات یہود و نصارہ بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دین اسلام کا سلسلہ مختلف شریعتوں کے ساتھ جو چل رہا تھا، اس کی تکمیل اور خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین سے راضی ہوا۔ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے، اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے۔ اس دین کی تاریخ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس کے بنیادی عقائد ابتدا ہی سے اس کی فطرت میں شامل کر دیے گئے۔ پھر آدم، نوح، ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہم السلام، اور سب سے آخر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے بتا دیا گیا کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے، وہی اس کا مالک اور رب ہے، اور تنہا وہی عبادت کے لائق ہے۔ سلسلہ نبوت کی یہی کڑی ہے جس کے ایک سرے پر انسان اول ابو البشر سیدنا آدم ہیں، دوسرے سرے پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور بیچ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء۔ معلوم ہوا کہ اسلام پہلا اور ازلی مذہب ہے جو ابد تک رہے گا۔